الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ موجود ہے، جز نمبر 3 ہے آپ کا، اور اس کے 3 موضوعات میں نے سلیکٹ کیے ہیں۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ قرآن مجید صحیفہ سماویہ ہی چل رہا ہے، لیکن اس کے یہ 3 حصے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ نمبر 1 ہے قرآن پاک کی صورتیں، اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو صورتیں نازل کی ہیں وہ 114 صورتیں ہیں، جبکہ آیات کی تعداد 6666 ہے۔ سب سے چھوٹی سورت سورہ الکوثر اور سب سے بڑی سورت سورہ البقرہ ہے۔ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں اور 7 منزلیں ہیں، جبکہ 550 رکوع ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ قرآن پاک جیسا یہ معجزہ جو ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی ترتیب بھی کس طرح سے، اس ترتیب پہ بات کر لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو ترتیب ہے یہ 2 طرح کی، ایک وہ ترتیب جو نزولی ترتیب ہے اور دوسری ترتیب وہ ہے جو توقیفی ہے۔ نزولی ترتیب وہ ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوا کرتے تھے۔ وقت اور حالات اور واقعات کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوتی تھیں وہ نزولی ترتیب ہوتی تھی، یعنی ڈس آرڈر میں آیات نازل ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب قرآن پاک کا نزول مکمل ہو گیا، 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا جو قرآن پاک کی آیات کو کھجوروں پر، پتھروں پر اور ہڈیوں پر لکھا کرتے تھے، اور ان سے قرآن پاک سنا بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو پڑھ کر سنایا، اور اس کے بعد انہیں حکم دیا کہ وہ قرآن پاک کی ترتیب کو ایڈجسٹ کریں، یعنی آرڈر میں کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ کون سی آیت کہاں لکھنی ہے، کون سی صورت کس طرح سے کرنی ہے۔ جو ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرائی، اس کو ٹھہرائی ہوئی ترتیب کو توقیفی ترتیب کہا جاتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک میں دیکھا ہوگا واو، قاف اور فا، یہ لفظ کہلاتا ہے وقف، ٹھیک ہے۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، یہ توقیفی سے نکلا ہے۔ وقت کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، یعنی وہ ترتیب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرا دی وہ توقیفی ترتیب کہلاتی ہے۔ تو اس وقت قرآن پاک جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ترتیب توقیفی کی صورت میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان صورتوں میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ صورتیں 2 طرح کی، ایک مکی صورتیں اور دوسری قسم کی مدنی صورتیں۔ قرآن پاک میں جب صورت شروع ہوتی ہے تو بسم اللہ کے برابر میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا یا تو مدنی صورت لکھا ہوا ہوتا ہے یا مکی صورت لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ دراصل کس طرح سے ہوتی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی عمر جب 40 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اور آپ اس غرض سے غار حرا جایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ سورہ علق نازل ہوئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو وہ پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، پھر آپ نے اس کو زبانی یاد کر لیا۔ پھر یہ جو سلسلہ چلا ہے یہ 23 سال تک چلا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی یہ 63 سال ہو گئی تھی۔ تو 40 سال آپ نے مکے میں گزارے۔ جب وحی کا آغاز ہوا تو اس 40 سال کے بعد کا عرصہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے، وہ عرصہ 13 سال کا گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت کتنی ہو گئی تھی؟ 53 سال ہو گئی تھی۔ لیکن یہاں پہ جو ہے یہ قرآن پاک کی نزول کی جو ترتیب ہے اس لحاظ سے سال کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی نازل ہونے کے بعد 13 سال جو مکے میں گزارے، تو اس میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان کی تعداد 87 ہے، 87 ہے، ٹھیک۔ ان کے جو موضوعات تھے وہ عقائد تھے، یعنی عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت،
اور عقیدہ ختم نبوت، ان عقائد پر فوکس کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ لوگ ایک خدا کو نہیں مانتے تھے، ان کے مختلف خدا تھے۔ کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کوئی گائے کی پوجا کرتا تھا، انہوں نے مختلف خدا بنائے ہوئے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ایک خدا پر، ایک رب پر ان کا فوکس کروایا۔ اور یہی دراصل ایمان تھا ان کا، کہ بس جو ایمان لے آئے، جس نے اللہ کو ایک مان لیا، بس وہ مسلمان ہو گیا۔ اس وقت تک کوئی عبادات فرض نہیں تھیں، اپنی مرضی سے بس 2 رکعت صبح نماز پڑھ لیتے تھے، 2 رکعت شام میں پڑھ لیا کرتے تھے، وہ بھی مطلب لازم نہیں تھی، لیکن صرف کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ کیونکہ عقیدے درست ہو گئے تھے، مین چیز عقیدہ تھا، عقیدہ درست کرنا۔ لہٰذا اللہ کو ایک ماننا، ساتھ ساتھ رسولوں کو ماننا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنا، پھر رسول تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ آخری رسول اور نبی تسلیم کرنا، پھر آخرت پر ایمان لے کر آنا کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور پھر ایک اور نئی زندگی شروع ہوگی جو آخری زندگی ہوگی، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوگی۔ ان چیزوں پر ایمان لانا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرف رجحان کرا کر قرآن کی آیات نازل فرمائی۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا مشکل کر دیا، زندگی گزارنا مشکل کر دیا، زندگی تنگ کر دی، یہاں تک کہ قتل کی سازش کی۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ مدینے ہجرت کر جائیں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہجرت کر گئے، لیکن وحی کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے تو آپ نے اپنی زندگی کے 10 سال مدینے میں گزارے۔ اس عرصے میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان کی تعداد 27 آتی ہے، 27 صورتیں نازل ہوئیں۔ اب ان کے جو موضوع ہیں اب وہ چینج ہوئے۔ وہ موضوع کون سے تھے؟ اب عقائد نہیں تھے، کیونکہ اب عقائد مضبوط ہو چکے تھے۔ اب کون سے موضوعات تھے؟ عبادت کے طریقے سکھائے گئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ ارکان اسلام ٹھہرائے گئے اور ان کے طریقہ کار سکھائے گئے وحی کے ذریعے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر عمل کیا اور صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا، اور جن پر آج تک عمل کیا جاتا ہے۔ پھر ہے معاملات سکھائے گئے، آپس کے ریلیشن شپ کیسے ہونے چاہیے، تعلقات کیسے ہونے چاہیے، حقوق العباد سکھائے گئے۔ پھر اخلاقیات پہ فوکس کیا گیا کہ انسان کا اخلاق اور کردار اس کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ اخلاق درست ہوں گے تو انسان کا کردار درست ہوگا، وہ ایک اچھا انسان ہوگا۔ ان تمام چیزوں پر فوکس کیا گیا، ساتھ ساتھ کاروباری معاملات بھی سکھائے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت تھی کہ مدنی جو دور تھا یہ بڑا کامیاب دور تھا۔ مدینے کے ریاست میں جو اسلامی نظام قائم ہوا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پھر آپ دیکھیں یہ سلسلے جو چلے مکی اور مدنی صورتوں کے، جب یہ مکمل ہو گئی وحی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آیت نازل ہوئی۔ یہ آخری آیت سورہ المائدہ کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اور دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اب اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنانا، اللہ کے معیار کو اپنی زندگی میں لے کر آنا، اپنی زندگی کو اس کے مطابق کنورٹ کرنا، یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہمارا مشن جاری رہا تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک کامیاب انسان نہ صرف اپنی زندگی میں رہیں گے بلکہ آخرت میں بھی ہمیں کامیابی اور کامرانیاں ضرور ملے گی اور ہم اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں گے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور یہ خودی کو کب ہم بلند کر سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اور یہ کب ملے گی ہمیں؟ جب ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے، محنت کریں، کوشش کریں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی طرف دوڑ لگا دیں اور نیکیوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔